تو کہ عبد ہستی نادیدہ ہے، سیل ہے ساحل سے دامن چیدہ ہے، باغ ہستی میں شجر بن جڑ پکڑ، دل لگا غائب سے اور حاضر سے لڑ۔ ہستی حاضر ہے کیا تفسیر غیب، بنتی ہے دیباچہ تسخیر غیب، ماں سوا تسخیر کی خاطر بنے، امتحان تیر کی خاطر بنے۔ کن سے حق نے ماں سوا پیدا کیے، دے دیا ہے غیر حق پر حق تجھے۔ فرحت عقدہ کشائی کے لیے زحمت عقدہ کشائی چاہیے۔ تو کلی ہے تو چمن تعمیر کر، ذرہ ہے تو مہر کی تسخیر کر۔ کار نادر ہے اگر ممکن تو کر، شیر برف دہر کا پگھلا جگر۔ جس نے محسوسات پر قبضہ کیا، ذرے سے تعمیر عالم کر لیا جس نے ملائک کو شکار، پہلے آدم پر کیا تھا اس نے وار۔ پہلے محسوسات کی کھولی گرا، تب ہی موجودات کی کھولی گرا۔ کوہ و صحرا کیا ہیں بحر و بر، تختہ ہائے مشق ارباب نظر۔ ہے تیری کم آگہی کی انتہا، عالم اسباب کو دوں کر دیا۔ کھول غافل دیدہ مغمور کو، دوں نہ جان اس عالم مجبور کو۔ اس کا مقصد ہے تیری توسیع ذات، یہ جہاں ہے امتحان ممکنات۔ یہ نظم اس موضوع پہ ہے کہ جو زندگی ہے مسلمان کی، اگر اس کو توسیع دینا ہے تو جو قوتیں ہیں دنیا کی اس کو تسخیر کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے مسلمان، یہ جو تو نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اندیکھے پیمانے وفا باندھ رکھا ہے، اور یوں تو طوفان کی طرح ساحل کی قید سے آزاد ہو گیا ہے۔ درخت کی مانند اس گلزار کی خاک سے اٹھ، دل غائب سے لگا، اللہ تعالیٰ سے لگا، اور حاضر و موجود کے ساتھ لڑ، یعنی اللہ تعالیٰ سے خود کو وابستہ کر، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی نفی کر، اسے بالکل اہمیت نہ دے۔ موجود اور حاضر کا جو وجود ہے، اور یہ غیب کی تفسیر ہے، اور غیب کی تسخیر اس ذات کی معرفت کی تمہید بن جاتی ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا پتہ دیتی ہے۔ جو لوگ صاحب بصیرت ہوتے ہیں وہ کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے، یعنی اس کائنات کی ہر شے صرف تسخیر ہی کے لیے ہے، اور بس اس کا سینہ صرف تیر کا نشان ہے، اور بس مطلب یہ ہے کہ انسان افضل کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستگی اور توحید پہ مکمل ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اس کائنات کو مسخر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہنے سے یہ کائنات وجود میں لے کے آئے تھے تاکہ انسان اسے تسخیر کرے اور اپنے تصرف میں لا سکے۔ دھاگے میں الجھاؤ کے اندر گرہ ہونی چاہیے تاکہ وہ سلجھاؤ کے لطف کا باعث بن سکے، یعنی انسان مشکلات میں جتنا گھرے گا اتنا ہی انہیں دور کرنے میں اسے ایک خاص لطف حاصل ہوگا۔ کیا تو غنچہ ہے؟ یعنی اگر تو غنچہ ہے تو خود یعنی اپنی ذات کو چمن سمجھ، اور اگر تو شبنم ہے تو سورج کو تسخیر کر، فتح کر۔ اگر تجھ سے کوئی انوکھا کام ہو سکتا ہے تو اپنی ایک گرم پھونک سے اس برف کے شیر کو پگھلا دے۔ جس کسی نے اس کائنات کو اپنے تابع کر لیا، اس نے گویا ایک ذرے سے ایک دنیا تعمیر کر ڈالی۔ وہ ذات کہ جس کے تیر نے فرشتوں کا سینہ زخمی کر دیا، فرشتوں کو خلافت کا منصب نہ ملا، اس نے پہلے آدم کو فتراک میں سب سے اوپر باندھا، یعنی حضرت آدم کو
اولیت سے نوازتے ہوئے انہیں افضلیت دی، اس لیے کہ انہوں نے کائنات کی ہر چیز مسخر کر لی تھی۔ حضرت آدم ہی نے سب سے پہلے کائنات کی گتھی کو سلجھا دیا، پھر موجودات کی تسخیر سے اپنی ہمت کو آزمایا۔ دنیا میں یہ جو پہاڑ ہے، یہ صحرا ہے، یہ دشت ہے، دریا ہے، سمندر ہے اور خشکی ہے، سب دانشور لوگوں کے لیے، ان کی بصیرت کے لیے تختہ تعلیم ہے۔ پھر اقبال کہہ رہے ہیں، تو جو افیون کے اثر کی بنا پر سویا ہوا ہے، اس دنیا کو حقیر کہتا ہے، اٹھ اور نشے میں ڈوبی ہوئی اپنی آنکھیں کھول اور اس عالم مجبور کو حقیر نہ کہہ۔ مطلب یہ کہ بے شک یہ کائنات، یہ انسان خدا سے مختار کے سامنے مجبور ہے، لیکن چونکہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں، اس لیے اس کائنات کو حقیر اور پست کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس دنیا بنانے کا مقصد مسلمان کی ذات کو وسعت دینا ہے۔ یہ مسلم کے ممکنات کی آزمائش ہے۔ جو کائنات تخلیق ہوئی ہے تو یہ مسلم کی جو توحید پر مکمل ایمان کامل رکھتا ہے، شخصیت کی توسیع کی خاطر ہے، اور اس سے یہ دیکھنا مقصود ہے کہ اس مسلم میں کون کون سی یا کتنی قوتیں ہیں جن سے وہ کام لے کے پوری دنیا میں توحید کی اشاعت کر سکے۔ نادیدہ کہتے ہیں اندیکھا، ہستی حاضر کائنات کا وجود، ما سوا اللہ کے سوا جو کچھ ہے، عقدہ کشائی کھولنا سلجھانا، شیر برف، برف کے شیر، سرد ممالک کے بچے پہاڑ پر چڑھی ہوئی برف سے راستے میں شیر بنا دیتے ہیں، جسے دیکھ کر گھوڑے اور دوسرے جانور خوفزدہ ہو کے بھاگ اٹھتے ہیں۔ محسوسات، محسوس کی جمع مراد کائنات، دنیا، ممکنات، ممکن کی جمع جو باتیں ہو سکیں۔ مارتا ہے تجھ کو رکھنے کے لیے، خون کی گرمی پرکھنے کے لیے، مار سینے پر کوئی سنگے گراں، ہے یہی تو امتحان استخواں۔ یہ جہاں ہے نیک بندوں کے لیے، اس کا جلوہ حق پسندوں کے لیے۔ یہ جہاں ہے کاررواں کی رہ گزر، یہ جہاں ہے نقد مومن کا عیار۔ کر شکار اس کو نہ بن اس کا شکار، ورنہ سمجھے گا تجھے خدمت گزار۔ تیرا رخش فکر ہو بالا پرست، وسعت گردوں ہے اس کی ایک جست۔ احتیاج زندگی ہے رہبر، ہے زمیں پر رہ کر بھی گردوں سپر۔ تاکہ تسخیر نظام دہر سے پختہ تر تیری ہنر مندی بنے۔ نائب حق ہو جہاں میں آدمی، ہو عناصر پر گرفت اس کی کڑی۔ تیری تنگی کو ہو پہنائے نصیب، دست قدرت کو ہو گہرائی نصیب۔ دہر میں پشت ہوا پر ہو سوار، تیرے قابو میں رہے یہ رہوار۔ کوہساروں کی رگوں سے خون نچوڑ، ایک گوہر قعر دریا میں نہ چھوڑ۔ ایک فضا سے 100 جہاں ہوں گے عیاں، سینکڑوں سورج ہیں ذروں میں نہاں۔ آشنائے جلوہ کرنا دیدہ کو، کھول دے اسرار نافہمیدہ کو۔ لے چمک خورشید عالم تاب سے، برق طاق افروز لے سیلاب سے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ زمانہ تیرے جسم پر تلوار چلاتا ہے تاکہ تو دیکھے کہ تیرے جسم میں خون ہے، یعنی تیری قوتوں کو آزمانے کی خاطر تجھ پر مصیبتوں کا وار کرتا ہے۔ تو اپنے سینے کو زخمی کر لے اور اس طرح اپنی ہڈیوں کی آزمائش کر، یعنی تو خود کو مشکلات وغیرہ سے دوچار کر کے اپنی اندرونی قوتوں اور صلاحیتوں کی آزمائش کر۔ اس طرح تجھے اپنی قوتوں کا پتہ چلے گا اور پھر تو ہر لمحے آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور اسی سے تجھے عظمت اور سربلندی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نیک لوگوں کا جو نصیب ہے قرار دیا ہے، اور اس کے نظارے بندہ مومن کی آنکھوں کے لیے وقف کیے ہیں۔ بندہ مومن دنیا کے نظاروں میں بھی اس ذات کا عکس دیکھتا ہے، جبکہ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔
اور یہ امر مومن کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ کارواں کے لیے یا قافلے کے لیے یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، جبکہ یہ مومن کی نقدی یعنی انسان فانی ہے، وہ گویا ایک قافلے کی صورت اس دنیا سے گزر رہا ہے۔ یہ دنیا مرد مومن کی قوتوں اور صلاحیتوں کی آزمائش کرتی ہے۔ تو اس کائنات پہ قابو پا لے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ پر غالب آ جائے اور شراب کی مانند تجھے سراہی میں ڈال دے۔ تیری فکر کا جو گھوڑا ہے وہ طوطوں کے سے پروں والا ہے، اور اس کے قدم آسمان کی سی وسعت رکھتے ہیں، یعنی تیری قوت فکر کی اڑان جو ہے بڑی بلند ہے، وہ گویا آسمان کی وسعتوں تک پہنچتی ہے۔ زندگی کی ضروریات اسے ہانکتی اور زمین پہ ہوتے ہوئے اسے آسمان کو طے کرنے والے بنا دیتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کر کے آسمان کی سی بلندی اور عظمت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہے کہ اس نظام کائنات کی قوتوں کو اپنے تابع لانے سے تیری ہر فن مولائی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ انسان کی قوتیں اور صلاحیتیں پورے طور پہ بروئے کار لائی جائیں تاکہ دنیا میں خدا کا خلیفہ ہو اور عناصر پہ اس کی فرما روائی مستحکم ہو، تاکہ تیری محدود قوتیں وسعت پائیں اور دنیا میں تیرا کام اور معاملہ آراستہ ہو۔ تو خود کو ہوا پہ سوار کر، یعنی اس اونٹنی کو نکیل ڈال۔ دوسرے لفظوں میں اس کائنات میں جتنے عناصر ہیں ان سے اپنے حسب خواہش کام لے، پہاڑ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لے اور دریا سے موتی کی چمک کی ندی نکال لے۔ اس ایک فضا میں سینکڑوں جہاں پوشیدہ ہیں اور کئی سورج ذروں میں مخفی ہیں۔ تو اس کی شعاؤں سے اندیکھی چیزوں کو معلوم کر اور ان رازوں کو ظاہر کر جو نہیں سمجھے گئے، یعنی اپنے عمل سے، اپنی جد و جہد سے کائنات کو فتح کر ان سے کام لے اور دنیا سے متعلق نت نئے انکشافات سامنے لا۔ سنگ گراں پتھر کو کہتے ہیں، استخوان ہڈیوں کو کہتے ہیں، وسعت گردوں آسمان کو طے کرنے والا، یہ آج کہتے ہیں ضرورت کو، گوہر کہتے ہیں موتی کو، اسرار نافہمیدہ نہ سمجھے ہوئے بھید، لے چمک خورشید عالم تاب سے، برق طاق افروز لے سیلاب سے، ثابت و سیارہ یہ گردوئیں وطن، پوچھتی تھیں ان کو اقوام کہن، آج یہ سب پیکران نور پوش، آدم خاکی کے ہیں حلقہ بگوش، جستجو کو پختہ کر تدبیر سے، پھر نبٹ آفاق کی تسخیر سے، کھول کر آنکھیں ذرا اشیاء کو دیکھ، نشہ پوشیدہ صحبا کو دیکھ، حکمت اشیاء سے ہو گر سرفراز، ناتواں سمجھے توانائی کا راز، صورت ہستی بھی ہے معنی سے پر، یہ پرانا ساز بھی رکھتا ہے سر، پوچھ اس کا سر کسی ہوشیار سے، خود لپٹ جائے جو اس کے تار سے، تو ہے مقصود خطابن زری، تجھ میں کیا باقی نہیں دیدہ دری، تو دنیا کو روشن کرنے والے سورج سے چمک دمک لے، پانی کے سیل سے وہ بجلی پیدا کر کے جو گھروں کو روشن کر دے، یعنی اپنی قوت عمل سے بڑے بڑے کارنامے انجام دے۔ یہ آسمان پہ اپنا ٹھکانہ کرنے والے ثابت و سیار جو کبھی قدیم زمانے میں انسانوں کے معبود تھے، یہ سب اے بھائی تیری لونڈیاں ہیں، تیرے خدمتگار اور تیرے غلام ہیں، یعنی انہیں تسخیر کر کے ان سے انسانی فلاح و ترقی کے کام لے، اپنی آنکھیں کھول اور اشیاء کو غور سے دیکھ، یعنی شراب کے پردے کے نیچے موجود نشے کو غور سے دیکھ، اپنی بصیرت کو کام میں لا اور کائنات میں موجود اشیاء کا مطالعہ کر، جس سے تجھ پر بہت کچھ روشن ہوگا اور تو صحیح معنوں میں افضل مخلوقات قرار پائے گا۔ تجھے معلوم ہے کہ اشیاء کی حقیقت حیثیت کا صحیح اندازہ کر لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے
یہ نکلتا ہے کہ کمزور آدمی طاقتوروں سے خراج وصول کرتے ہیں۔ یہ کائنات بظاہر سادہ نظر آتی ہے لیکن معنویت سے خالی نہیں۔ اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ یہ پرانا ساز اب اس قابل نہیں رہا کہ اسے چھیڑ کر نغمے پیدا کیا جا سکیں۔ اس سے ایسے نغمے نکالے جا سکتے ہیں جن میں بجلی کی طاقت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے ہنرمندی سے بجایا جائے اور بجانے والا خود مضراب بن کر اس کے تار چھیڑے۔ تو دیکھ کہ خطاب کا مقصود ہے، یعنی تجھے نظر سے صحیح کام لینے کی تاکید کی گئی ہے، پھر تو اندھوں کی طرح یہ راستہ کیوں طے کرتا ہے؟ طاق افروز، طاق کو روشن کرنے والی۔ ثابت، وہ ستارے جو گردش نہیں کرتے۔ سیارہ گردوں وطن، آسمان پر ٹھکانے کرنے والے سیارے۔ سیارے کہتے ہیں گردش کرنے والا ستارہ۔ خداوندان، خداوند کی جمع، معبود، اقوام قوم، پرانی قدیم قومیں۔ آغوش کہتے ہیں لونڈی کو، کنیز کو، جستجو کر، تلاش کر۔ ناتواں کہتے ہیں کمزور کو، ضعیف کو۔ توانائیاں، توانا کی جمع، طاقتور، قوی۔ صورت ہستی، موجودات، کائنات کا ظاہر۔ خطاب النظری، تو دیکھ کا خطاب۔ قرآن کریم میں یہ لفظ النظر کئی مقامات پہ آیا ہے، یعنی غور کر۔ قطرہ میں خود فروزی ہے اگر، طاق میں میں گلشن پہ شبنم کا گوہر۔ بحر میں بھی اصل گوہر ہے وہی، سو فشاں مانند اختر ہے وہی۔ پھول کی صورت کا متوالا بن، معنی گلزار میں ہو غوطہ زن۔ حکمت اشیاء کا جو ہے رازدار، ہے وہی برق و حرارت پر سوار۔ حرف لے اڑتا ہے معنے کی طرف، غیر زخمہ نغمہ ریزی کی طرف۔ تو رہ مشکل سے ہے نا آشنا، زیست کی منزل سے ہے نا آشنا۔ ہم سفر تیرے ہوئے منزل نصیب، لیلائے معنے کو لے آئے قریب۔ تو مثل قیس ابھی آوارہ ہے، خستہ ہے دامندہ ہے بیچارہ ہے۔ علم اسما سے ہے آدم کا وقار، حکمت اشیاء ہے انسان کا حصار۔ جو قطرہ اپنے آپ کو روشن رکھنے کا راز جانتا ہو، وہ انگور کی رگوں میں شراب اور پھول کی پنکھڑیوں پر شبنم بن جاتا ہے۔ پھر سمندر میں پہنچتا ہے تو موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے جوہر ستاروں کی طرح چمک اٹھتے ہیں۔ تو صبا کی طرح پھولوں کی ظاہری صورت ہی کے ارد گرد چکر کاٹنے میں نہ لگا رہے، اس باغ کی حقیقت میں بھی غوطہ لگا۔ جن لوگوں نے اشیاء پر کمندیں پھینکیں اور ان کی حقیقتیں معلوم کر لیں، انہوں نے بجلی اور حرارت سے چلنے والی سواریاں تیار کر دیں۔ وہ حرف کو پرندے کی طرح پرواز میں لے آئے اور ساز سے مضراب کے بغیر نغمہ پیدا کرنے لگے۔ اے مسلمان، تیری سواری کا گدھا زندگی کے مشکل راستے کی وجہ سے لنگڑا ہو گیا ہے اور تو زندگی کی رزم و پیکار کے ہنگامے سے بالکل ناواقف ہے۔ تیرے ہمسفر منزل کی طرف بڑھ گئے، انہوں نے حقیقت کی لیلا کو محمل سے نکال لیا ہے۔ تو صحرا میں قیس کی طرح عاجز، بے بس اور آوارہ پھر رہا ہے۔ تو غور کر کہ علم الاسماء ہی کی بنا پہ آدمی کی عظمت، عزت اور حرمت ہے، اور اشیاء کی حقیقی حیثیت کا اندازہ کر لینے ہی میں آدمی کی حفاظت موقوف ہے، جس طرح شہر کی حفاظت فصیل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ خود فروزی، خود کو روشن منور کرنے کا عمل۔ محرم کہتے ہیں واقف کو، آگاہ کو۔ لیلائے معنے، حقیقت کی لیلا۔ علم الاسماء، یہ سورہ بقرہ کی آیت کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے اسماء کا علم دے دیا۔